اخلاق حمیدہ، ان کی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی تشکیل اور کردار کی تعمیر اس حد تک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ بے رنگے گئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اخلاق حمیدہ، ان کی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اخلاق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی تشکیل اور کردار کی تعمیر اس حد تک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ بے رنگے گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خصلات انبیاء علیہ السلام کی طرز پر تھے۔ ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سب صحابہ سے خلق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہے، سب صحابہ سے مجھ سے زیادہ مشابہ ہے خلق میں، یعنی اخلاق کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاز کے متعلق فرمایا کہ بے حد منکسر المجاز، یعنی متواضع تھے، انکساری، عاجزی انکساری کرنے والے، منکسر المجاز، انکساری کرنے والے مجاز تھے، بہت ہی تواضع کیا کرتے تھے اور اپنے جاہ و جلال کا خیال نہ رکھتے تھے۔ اتنی بڑی مالدار ہونے کے باوجود بھی، اتنی بڑی تاجر ہونے کے باوجود بھی، جن کی لقب غنی کے نام سے دیا گیا، جن کو لقب غنی کے نام سے دیا گیا، کہ اتنی بڑی مالدار اور اتنی بڑی تاجر، اتنی شہرت کمانے کے باوجود بھی عاجزی انکساری پر چلتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کا کبھی بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ واپس آتے تو مدینہ سے ذرا پہلے مسجد ذوالحلیفہ میں قیام فرماتے، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوتے تو سواری پر پیچھے کسی کو ضرور بٹھاتے، اور کوئی نہ ملتا تو کسی لڑکے کو ہی بٹھا لیتے اور اسی حال میں مدینے میں داخل ہوتے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ کیا تواضع کی خیال سے بٹھایا گیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تواضع کی خیال سے بٹھاتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ پیدل آدمی کو سواری مل جائے اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں، کہ وہ تو کسی عام آدمی کو اپنے پیچھے بٹھاتے نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو وہ کسی عام آدمی کو پیچھے بٹھاتے، لیکن امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑے مالدار ہونے کے باوجود، آج کل ہمارے بڑے مالداروں کی حال دیکھیں میرے دوستوں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے کسی کو بیٹھا لیا کرتے تھے کہ سواری کا فائدہ بھی ہو، پھر ان کے اندر بڑاپن بھی نہ آئے، جسے بادشاہ والے شان نہ آئے ان کے اندر، کہ وہ ایک آدمی کی طرح کسی آدمی کو پیچھے بیٹھا لیتے تھے۔ کسی آدمی، کوئی بادشاہ کسی آدمی کو پیچھے بیٹھاتے، لیکن نہیں، حضرت عثمان غنی اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو موقع بھی دیتے تھے، اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تھے۔ مطلب ان کی ایک عام سادہ عاجزی اور انکسار المجاز تھے، تواضع کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمدانی نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اب کھچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام نائل ان کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ان کا غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ بھی تھے۔ کون فرمایا؟ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ہمدانی نے مجھے بتایا کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کھچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام نائل ان کی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور جبکہ وہ اس وقت میں خلیفہ ثالث تھے۔
خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمت، اپنے ذات کے لیے خدمت بہت کم کر لیا کرتے تھے، کم لیا کرتے تھے، لیکن میرے دوستوں خدام کنیزوں کی بہتات تھی، لیکن ان کی آرام کا خیال بھی رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وضو کا انتظام خود کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا اگر آپ اپنے کسی خادم سے کہہ دیں تو وہ آپ کو وضو کی پانی کے انتظام کر دیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات ان کی اپنی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت زبیر ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تہجد کی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ جگاتے، ہاں اگر کوئی از کھوٹ اٹھا ہوا ہوتا نا تو اس سے بلا لیتے اور وہ اپنا آپ کو وضو کے لیے پانی لا دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی عادت مبارکہ تھے میرے دوستوں، کہ پہرا کا ان کی خدمت کی سلسلہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہرا کا کبھی اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشاہدہ بیان کر کہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ سقط اب امیر المومنین تھے، ان کی چوکیداری کے لیے کوئی بھی نہیں تھے، تو پہرے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تقوی اور طہارت ان کے دیکھیں حضرت عثمان غنی کی، کہ آپ کا جوہر ذاتی تھا، جوہر ذاتی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تقوی و طہارت آپ کا جوہر ذاتی تھا۔ فواحش و منکرات کا کیا ذکر، مکروہات تک سے آپ کو تبھی نفرت تھی، جو چھوٹا سا مکروہات تھی نا، پسندیدہ چیز نا، اس سے بھی آپ کی تبھی نفرت تھی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اقدس کے ساتھ پروانہ دار عشق و محبت کا لازمی نتیجہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات اشارتاً کنایتاً بھی فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امر محکم کی طرح گھیرا میں باندھ لیا کرتے تھے اور اس کی بجاواری کو اپنا وظیفہ زندگی سمجھا ہے۔